آج کی اس ویڈیو میں میں باقی سب کی طرح آپ کو یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرو، چہرے پر ہلکی سی اسمائل رکھو، باڈی لینگویج کو بہتر بناؤ، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ 5 بہت ہی سمپل اور زبردست کمیونیکیشن سکل سیکھنے والے ہو، جنہیں اپلائی کر کے نہ صرف آپ کی گفتگو سے اور سناؤ جیسے الفاظ نکل جائیں گے، بلکہ آپ کی شخصیت بھی اٹریکٹیو بن جائے گی۔ تو کیا ہیں وہ 5 ٹپس؟ یہ جاننے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو میں پوری طرح کھو جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لو، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی زبردست ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے اور اسے بھی بولنا بالکل نہیں آتا تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنا۔ تو فرینڈز، لیٹس بگن۔ ٹپ نمبر 1، کوالٹی۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ گفتگو کے دوران کتنا بولتے ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ کیا بولتے ہو۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی یہی عادت پائی جاتی ہو کہ بولتے ہوئے آپ کسی ایک یا 2 ورڈز کو خاص کر لیتے ہو اور انہیں بار بار بولتے ہو۔ مثال کے طور پر میرا ایک فرینڈ ہے جو کل کالج نہیں آیا تھا۔ جب میں نے اسے کال کی اور اس سے پوچھا کہ وہ کالج کیوں نہیں آیا تو وہ کہنے لگا، یار وہ بس ایکچولی میں تھوڑا بیمار ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس سے نیکسٹ کوسچن کیا کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں بس ٹھیک ہوں، ایکچولی ابھی میڈیسن چل رہی ہے۔ پھر جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ وہ کل کالج آئے گا یا نہیں تو وہ کہنے لگا، نہیں یار ایکچولی ڈاکٹر نے ابھی آرام کا بولا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے بات کرتے ہوئے ایک ہی ورڈ کو 3 دفعہ بولا ہے۔ سائیکالوجی کے اکارڈنگ یہ عادت آپ کے لو کانفیڈنس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب شاید سامنے والا آپ کو کچھ نہ کہے، لیکن بعد میں وہ آپ کی باتوں کو یاد کر کے ہنسے گا ضرور۔ لہٰذا پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ہی اپنی گفتگو سے ہر بے معنی اور غیر ضروری لفظوں کو نکال دینا ہے۔ یہاں بے معنی سے مراد وہ الفاظ ہیں جو آپ اس جگہ بولتے ہو جہاں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنی گفتگو میں نئے الفاظ کو شامل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک ہی بات 10 مرتبہ کرنا پڑے تو ہر دفعہ آپ کے الفاظ مختلف ہونے چاہیے۔ جب آپ ایسا کر لو گے تو پھر دیکھیے گا کہ لوگ آپ کی گفتگو سے کبھی بھی بور نہیں ہوں گے۔ ٹپ نمبر 2، پازز اینڈ ایموشنز۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بالکل ایک روبوٹ کی طرح بولتے ہیں، یعنی وہ تیز بنا کوئی وقفہ لیے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کی بات میں کوئی ایموشنز بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گفتگو اتنی بورنگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انہیں سننا نہیں چاہتا۔ تو فرینڈز، دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں ٹھہراؤ لانا ہے۔ جیسے ہی ایک جملہ ختم ہو آپ کو 1 سے 2 سیکنڈ کا پاز لینا ہے اور پھر اگلی بات کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی گفتگو میں ایموشنز کو بھی ایڈ کرنا ہے۔ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ کا لہجہ بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کر رہا ہے اور آپ کو اسے دلاسا دینا ہے تو آپ کے لہجے میں نرمی، محبت اور درد ہونا چاہیے۔ تبھی سامنے والا یہ سمجھے گا کہ آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ بات کرنا چاہے گا۔ ٹپ نمبر 3، یوز اسٹیٹمنٹس۔ دوستو، اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور بار بار آپ اس سے کوئی نیا سوال کرتے ہو تو ایسے میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ سے دور رہنا ہی پسند کرے گا، کیونکہ اسے یہ لگے گا کہ آپ اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں آپ سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سوال پوچھنے کی بجائے آپ اسٹیٹمنٹس کا استعمال کریں۔ میں آپ کو 2 طرح کی اسٹیٹمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کی گفتگو کو 4 چاند لگا دیں گی۔ نمبر 1، کولڈ ریڈ اسٹیٹمنٹ۔ اس میں آپ کو سامنے والے سے سوال نہیں کرنا بلکہ اس کے بارے میں اندازہ لگانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس کلاس میں ہے تو آپ کو یہ سوال بالکل نہیں کرنا، تم کس کلاس میں پڑھتے ہو، بلکہ آپ کو یوں کہنا ہے، آپ کی ذہانت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ 10th میں ہیں۔ اگر آپ غلط ہوئے تو وہ آپ کو بتا ہی دے گا کہ وہ کون سی کلاس میں ہے، لیکن اگر آپ کا اندازہ درست نکلتا ہے تو آپ کی اور اس کی بہت اچھی بانڈنگ بن جائے گی۔ بہت سے ماہر نفسیات اسی ٹرک کا یوز کرتے ہیں۔ نمبر 2، سٹوری ٹیلنگ۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ جاننا ہے کہ سامنے والے کو کون سا سبجیکٹ ہارڈ لگتا ہے تو آپ کو اس سے ڈائریکٹ یہ سوال بالکل نہیں کرنا، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو میتھ بہت مشکل لگتا ہے،
मुझसे तो इसके सवाल ही हल नहीं होते। ऐसे में 90% चांसेस हैं कि वो भी आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बता देगा जो उसे मुश्किल लगता है। टिप नंबर 4, लूज अवर्जन। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जीत और हार पे क्या होना चाहिए? इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन 1, अगर आप जीते तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा और अगर आप हारे तो आपको मुझे 50 रुपए देना होंगे। ऑप्शन 2, अगर आप जीते तो मैं आपको 50 रुपए दूंगा और अगर आप हारे तो आपको मुझे कुछ नहीं देना। विच ऑप्शन विल यू चूज? रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन 2 को चूज किया होगा क्योंकि इसमें फायदा भले कम है लेकिन कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है। हमारी फितरत भी ऐसी ही है कि फायदा चाहे हो या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आपको इस ट्रिक को कम्युनिकेशन में कैसे यूज करना है? जब भी आप किसी से मिलो तो आपको उसे एक सिग्नल देना है कि आप उसके बहुत काम आ सकते हो। अपना रोना रोने से अच्छा है कि आप बातों ही बातों में उसे ये एहसास करवा दो कि आप उसके बहुत काम के हो। उसे आपकी वैल्यू का पता लगना चाहिए। और हाँ, आपको उसे ये बोलकर नहीं कहना कि आप उसके काम के हो, बल्कि आपको उसे ये महसूस करवाना है कि अगर वो आपको खो देता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। टिप नंबर 5, स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश दुनिया में ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में से तीसरे नंबर पर है। तो अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख जाते हो तो ये आपकी कम्युनिकेशन को 4 चांद लगा देगी। इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी और बात करने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेढ़ा मुंह करके इंग्लिश बोलने लग जाओ, ना ही आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कौमी जुबान उर्दू को भूलकर इंग्लिश सीखने लग जाओ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी कन्वर्सेशन में कम से कम 5% तो इंग्लिश के अल्फाज होने ही चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। दोस्तों, ये वो 5 स्किल्स हैं जिन्हें सीखकर आप अपनी गुफ्तगू को खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।